أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا 8واں رکوع ہے، جو ہے بلکہ آج 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور 7واں پارہ جو ہے اس کا یہ 15واں رکوع ہے، اور سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے سورہ نام کی آیت نمبر 71 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ جو لوگ جو ہے باطل اور گمراہی کی محافل والے ہیں، اسلام کے اندر بھی بیجا تعویلات کر کے گمراہی کا پلندہ تیار کرتے ہیں اور گمراہی پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کی مجالس میں جانا جائز نہیں۔ البتہ اگر کوئی بندہ نصیحت کے طور پہ ان کو سمجھانے کے لیے جسے خود دین پہ عبور ہے تو اس نیت نقطہ نظر سے کہ ان کی محفل میں چلا جاتا ہے تو اس کو اجازت ہے۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ جو لوگ دین کو اپنا مقصد حیات بنانے کی بجائے اور اپنے اوپر اس کا جو ہے رنگ چڑھانے کی بجائے دین کو کھیل تماشا بنا کے رکھتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان کا انجام بیان ہوا کہ ان کے لیے کسی قسم کی معافی نہیں، نہ کوئی ان کے لیے پھر جو ہے نجات کے لیے ان سے کوئی کسی قسم کا معاملہ قبول کیا جائے گا، یعنی نہ وہ فدیہ دے کے چھوٹ سکیں گے، نہ ہی ان کی کوئی سفارش مانی جائے گی، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی کندھا جوڑنے والا ہوگا جو ان کو بچائے، اور جو عذاب ہے وہ بھی بڑا تکلیف دہ ہوگا، دردناک کھولتا پانی۔ آج جو آیات ہیں ان میں پھر دعوت توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو دین کی اسلام کی سمجھ عطا فرما دی ہے وہ بندہ ہدایت کے بعد جو ہے وہ شرک اور کفر کی طرف اس کو نہیں جانا چاہیے۔ اگر کوئی باوجود سمجھنے کے شرک اور کفر کی طرف جاتا ہے تو یاد رکھیے پھر وہ گمراہ راہی کی طرح اللہ نے مثال دے کر کے اس آیت میں ان کی جو حقیقت سمجھائی ہے۔ فرمایا قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں عبادت کریں۔ قرآن مجید میں لفظ ندعو جو ہے نا یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، پکارنا عبادت کرنا، ہے تو دونوں ایک ہی چیز ہے، کیونکہ پکار بھی عبادت ہے۔ دیکھو نا ہم جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو دعا کیا ہوتی ہے؟ پکار، اور دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اس لیے جو ہے لیکن نماز روزہ حج کا اس میں بھی پکار ہوتی ہے، حج میں بھی پکار ہے، نماز میں بھی پکار ہے۔ تو جو عبادات کے اندر پکار ایک بنیادی چیز ہے، الگ سے بھی پکار ما فوق الاسباب جو ہم اللہ جو پکارتے ہیں وہ اللہ کا خاصہ ہے، تو اس لیے اس کا معنی عبادت بھی ہوتا ہے، پکار بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مایا قل، کہہ دیجئے، اندعو، کہ ہم پکاریں، کہ ہم عبادت کریں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ یہ لفظ من دون اللہ بھی سمجھنے والا ہے۔ عام طور پر جو لوگ گمراہی میں گرے ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کو، سادہ لو عوام کو یہ گمراہ جو ہے معاملہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو لفظ من دون اللہ آیا یہ بتوں کے لیے آیا۔ اب وہ پھر جو اپنی انہوں نے گمراہی پھیلائی ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں دیکھیں جس کو ہم آپ جن کی بات کہہ رہے ہیں نا یہ تو بڑے نیک مقرب لوگ ہیں، حالانکہ بت جو ہے وہ نیکوں کے بنے تھے۔ بت بنے تھے، انہوں نے نیک کیڑا ہونا؟ جد الانبیاء نے۔ بت کس کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، تو جد الانبیاء سب۔ بت کس کا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کا، جن کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بت ہے کس کا؟ سیدہ مریم رضی اللہ عنہ، جن کی ولایت قرآن نے بیان کی کہ ان کو بے موسم پھل ملتے تھے اور اللہ نے بغیر با خامد کے قدرت کا انہیں بیٹا عطا کر۔ تو یہ بت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی فرضی پتھر بندے نے پھڑ کے بنا لیا تو انہوں پوجنا شروع کر دیتا، اس کے پیچھے بھی یہی بزرگوں کا، نبیوں کا، ولیوں کا، ان کی عبادت کا، ان کے جو ہے مقرب من اللہ ہونے کا تصور ہوتا ہے کہ یہ بڑے جو ہے نیک مقرب پہنچی ہستیاں ہیں، حالانکہ ان کی یہ تعلیم نہیں کہ ایسا کرو۔ تو اس لیے من دون کا معنی ہوتا ہے نیچے،
من دون اللہ کا لفظی معنی سمجھے؟ دون کا معنی ہوتا ہے نیچے، دون کے مقابل لفظ ہوتا ہے فوق، فوق کا معنی ہوتا ہے اوپر، دون کا معنی نیچے۔ تو یہ ترجمہ قل کہہ دیجئے اندعو کیا ہم پکاریں من دون اللہ اللہ کے نیچے، یعنی جو بھی اللہ کے نیچے ہے۔ اب دیکھو کوئی بھی ذات ہستی کتنی بھی مقرلہ کے برابر نہیں ہے، اللہ کے اونچا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ دیکھو نا فرشتے ہیں، جبریل ہو یا دیگر فرشتے، اللہ کی وہ مخلوق ہے جن کے گناہ کا تصور ہی کون نہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہے، لیکن وہ بھی رب سے نیچے ہیں، رب کے برابر نہیں ہے۔ انبیاء ہیں تو رب سے نیچے ہیں، رب کے برابر نہیں ہیں۔ اگر باقی بھی کوئی نیک صالح ہے تو وہ رب سے نیچے ہے، رب کے برابر۔ تو اس لیے جب لفظ بولتے ہیں نا من دون اللہ، تو اس میں ساری کائنات کی ہر نیک ہستی مخلوق آ جاتی، خواہ فرشتے ہوں، خواہ انبیاء ہوں، خواہ صحابہ ہوں، خواہ دیگر یا صالحین ہوں، اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں۔ تو کہہ دیجئے اندعو کیا ہم جو ہے عبادت کریں، کیا ہم پکاریں من دون اللہ اللہ کے علاوہ ما ایسی ہستیوں کو لا ينفعنا ولا يضرنا کہ جو نہ نفع دیں وہ ہم کو اور نہ وہ نقصان پہنچائیں ہم کو، یعنی نہ وہ ہمارے نفع پہ قادر نہ وہ ہمارے نقصان پر قادر ہیں۔ تو دیکھو نا بھئی، بندے کو تو اپنی زندگی میں دونوں ہی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کو کئی چیزوں سے بچنا ہوتا ہے، کئی چیزوں کو اس میں حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا جینے کا معاملہ ہی بنیادی اس چیز پہ کھڑا ہے۔ نقصان دہ چیزیں تو اس سے بچنا ہے، جو مفید چیزیں وہ کیا ہیں، لینی ہے۔ تو یہ چیز انسانی کا حصہ ہے، لہذا انسان کی بندگی کا تقاضا ہے کہ جس رب نے بنایا، جو اس کے نفع کا مالک ہے، نقصان کا مالک ہے، اس کو وہ پوجے، اس کی بات کرے۔ تو مایا ہم ایسی ہستیوں کو جو ہمارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے یہ جملہ قرآن مجید میں اپنے نبیوں کی زبانی دہرایا کہ لوگوں کہہ دیجئے کہ لوگوں جو ہے لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ لوگوں یاد رکھنا، کئی پہلے تو یہ فرمایا کہ کل میرے نبی کہہ دیجئے لا املک لنفسی، نہیں ہوں میں مالک اپنی ذات کے لیے نفعا کسی فائدے کا، ولا ضرا اور نہ کسی نقصان کا، نہ اپنے لیے نفع نقصان کا مالک ہوں۔ اور سورۃ جن میں فرمایا وَمَا لَا أَمْلِكُ لَكُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میں تمہارے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ کیوں کہ یہ نفع نقصان میرے رب کے اختیار میں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ عقیدہ امت کو دیا کہ ہر نماز کے بعد آپ نے دعا کے انداز میں اپنے اس عقیدے کا اظہار کرنا ہے، اللہم لا مانع، اللہ نہیں کوئی روکنے والا، لما اعطیتا جو تو عطا فرما دے، ولا معطیا اور نہیں کو دینے والا، لما منعتا جو تو روک لے، ولا ينفع ذا الجد منك الجد اور نہیں فائدہ دے گی تیرے ہاں کسی بزرگ کو اس کی بزرگی۔ تو نفع نقصان کے معاملے میں یہ کلیئر کر دیا۔ اسی لیے صحابہ اکرام چونکہ کفر، شرک، یہ جہالت کی زندگی چھوڑ کے آئے تھے نا، اس لیے سیدنا عمر بڑے حساس تھے صحابہ ان معاملوں کو، اندر بڑے حساس تھے۔ آپ ان کی حساسیت کا اندازہ لگائیں۔ اب دیکھو نا بت بھی پتھر سے بنے نا، اب جو خانہ کعبہ میں بھی ایک پتھر لگا ہے اور وہ حجر اسود جنت سے آیا پتھر، اور اس کو چومنا عبادت ہے، اس کو چومنا عبادت ہے۔ لیکن لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، لوگوں کو یہ سمجھانا بھی ضروری تھا کہ اس کو چومنا اس لیے کہ اس کو میرے نبی نے چوما ہے، اس لیے نہیں چومنا کہ یہ ہمارے نفع پہ قادر ہے یا نقصان پہ قادر ہے۔ اسی لیے امیر المومنین سیدنا عمر حج کا موقع ہوتا نا، لوگوں سے مخاطب، لوگوں کے سامنے حج کو مخاطب کرتے، کہتے ہیں یا حجر انی لعالم، میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
باقی رہ گیا کہ یہ پوچھے عمر رضی اللہ عنہ، جب یہ پتھر نفع بھی نہیں دے سکتا نقصان تو اس کو چومتا کیوں ہو؟ تو فرمایا لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو کا ماں قبلتو کا، میں تمہیں چومتا اس لیے میرے نبی نے چوما ہے، اگر میرے نبی نے نہ چوما ہوتا تو میں تمہیں چومتا نہ، لیکن میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ تو میرے نفع نقصان پہ اختیار رکھتا ہے کہ میرے نفع دینا چاہے تو دے دے، نہ دینا چاہے تو میرا نفع روک لے، مجھے نقصان مبتلا کرنا چاہے تو مجھے پریشان کر دے، نہ تو میرے نفع پہ اختیار رکھتا ہے نہ تو میرے نقصان پہ۔ اب دیکھو حجر اسود جندی پتھر ہے، لیکن واضح لفظ سمجھایا تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی پتھر نفع دے سکتا۔ تو یہ بنیادی نظریہ قرآن نے مختلف انداز میں سمجھایا کہ دیکھو عبادت اس کی کرنی ہے جو نفع پہ بھی قادر ہے نقصان پہ بھی قادر ہے۔ کہا اندعو، کیا ہم عبادت کریں من دون اللہ کے علاوہ ما ان چیزوں کی لا ینفعنا، نہ وہ نفع دے ہم کو، ولا یضرنا اور نہ وہ نقصان دے سکے ہم کو۔ تو اب دیکھو نا، اب جتنا دیکھے شرک کا کاروبار ہے نا وہ اسی عقیدے پہ کھڑا ہوا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بجائے مخلوق میں نیک مقرب ہستیوں کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کے کیا ہے، آج جنی گجر برادری ہے چو پوچھو بھی یار میں دودھ کو دینے خالص ڈرتے ہیں۔ بد عقیدگی ہے کہ اگر نانا جی دودھ دیتا تو ماں دے تھنا جو خون آ جانا جی، بیچتے بھی نہیں جی کہ خون آ جانا ہے، سمجھے، یا فلاں کام نہیں کرتا تو نقصان ہو جائے گا۔ اور پھر جو کرامتیں بنائی ہیں وہ بھی خوف نہ ڈرائی ہیں۔ فلانے نے جڑے آئے تھے انہیں بزرگ سرکار نال کام کیتا، سرکار نے انہوں جناب جی الٹا تھا تو یا انہوں پتھر بنا تھا یا انہوں فلاں کر چھڑیا۔ خوف دلاتے ہیں اس کے نقصان کا لوگوں کو، اور لوگ دماغ کا خوف کا نقصان بیٹھا ہو، یا پھر نفع کی بنیاد پہ اس کو بلاتے ہیں کہ ہمیں ان سے کیا ہوگا، فائدہ، ہمارے فائدے کا اختیار رکھتے ہیں، سمجھے۔ تو اس لیے علامہ یہ عقیدہ بس سمجھنے والا، یہ عقیدہ سمجھ ہے نا، شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، جڑ کٹ جاتی ہے جب مسلمان میں یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ میرے نفع پر اختیار بھی میرے اللہ کا، نقصان پر اختیار بھی میرے اللہ کا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا کے کیوں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا تھا لوگوں؟ فرشتے بھی ہے کوئی لوڑ نہیں، حسبی اللہ، حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ رب چاہنے پہ ہے تو کون کیا کچھ کر سکتا، کر سکتا کچھ؟ اللہ رب نہ بچاوے اللہ نقصان نبی بھی نہیں بچا سکتا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتروں کو کیا دیا، پترو قرآن نے لفظ بیان کیا لا تدخلوا من باب واحد، اوئی کو جو گبرو جوان تے خوبصورت قد کاٹ والے پتروں ایویں کہ نظر ہی نہ کھا جائے، لا تدخلوا من باب واحد، پتر ایک دروازہ نہیں جانا، کٹھے نہیں لنگنے کہ ایک واری کو ویکھے 10 پتر جوان ایک جے کڑیے سونے قد کاٹ والے مبادہ کوئی حسد شکار ہو جاؤں۔ لا تدخلوا من باب واحد، پتر ایک دروازہ نہیں جانا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، وکھرے وکھرے دروازہ نہیں جانا جائے۔ نال بھی سمجھاتا کہ میں تہاڈے کان کسے درجے لا انہاں کو اللہ شیء، اللہ دے میں تہاڈے کسے کام نہیں بچا نہیں سکتا معاملے کسے، لا املک لکم من اللہ من شیء، میں اللہ دے ہاں تہاڈے معاملے کس کا اختیار نہیں رکھدا۔ ساری تدبیر پلان کر کے بھیجیا، جو اللہ والا منظور سی تے پتر بنیامین کی جدائی پھر آ گئی، پتر بنیامین دی جدائی ہوگی پھر، حالانکہ تدبیر پوری کیتی سی، پتر بچائی، لیکن اللہ نقصان مقدر سی، پریشانی مقدر سی، اللہ کو آ گیا نقصان۔ نبی کی تدبیر بھی اپنی جگہ ٹھیک سی، لیکن اللہ نقصان مقدر کو بچا۔ تو اسی لیے میں یہ عقیدہ سمجھو کہ ہم اللہ کے علاوہ بات کرے ان چیزوں کی لا ینفعنا ولا یضرنا، جو نہ وہ نفع دے سکے ہم کو اور نہ وہ نقصان دے سکے ہم کو، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم پلٹا دیے جائیں، وَنُرَدُّ اور ہم واپس پلٹا دیے جائیں، عَلَىٰ أَعْقَابِنَا اپنے جو ہے وہ ایڑیوں پر، عقب کہتے ہیں پیچھے والے حصے کو، کہتے ہیں نا فلاں جی بندہ فلاں دا عقب شالا مار باغ، عقبی حصہ پیچھے والا حصہ پچھاڑی، تو آقا تو ایڑی بھی چونکہ پیچھے ہوتی ہے نا، اس لیے عربی میں یہ ایڑی جو ہوتی ہے اس کو بھی عقب کہتے ہیں، عقب کی جمع آقاب، کہ ہم پلٹا دیے جائیں اپنی ایڑیوں پر، کہ جدھر وہاں سے پلٹ کے دوبارہ ادھر چلے جائیے، مایا کہ وَنُرَدُّ جو ہے کیا اللہ کے غیر کی بات کر کے ہم پلٹا دیے جائیں اس چیز اپنی ایڑیوں پر،
بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہدایت دی ہے ہم کو۔ تو صحابہ کرام بڑے ہنستے تھے، کہتے جب شیخ ہوتے تھے نا جاہلیت میں تے کہنا آپ جتھے کو مسئلہ بنیا اوتھے ہی جناب کو پتھر دا بت بنایا وہ نال مٹی کھڑی کیتی معاملہ اوتھے دو دیے تارا تے جناب اوتے جا او دے اگے چک جانے ہونے سن جو اللہ نے ہدایت دی تے پھر یہ گلاں جا کے ہسدے ہوندے سن کہ کیسی ویکھو کم عقلی کیسی ساڈی معاملے سی، سمجھ نہیں سی اسی کہو جے کام کردے ہتھی بنا کے تو اگے چکن لگ گئے۔ تو میں کیا جس اللہ نے ہمیں سمجھ دے دی تو اس کی عبادت چھوڑ کے جو نفع نقصان ایسی ذات جو نفع نقصان کا قادر ہے، ہم پہ کسی نقصان کا اختیار ہے تو نفع کا نقصان رکھتے ہیں تو کیا ہم ادھر پلٹ جائیں؟ اگر ایسا ہو کہ ہم اللہ کا دین چھوڑ کے توحید چھوڑ کے نبی کا ساتھ چھوڑ کے اگر ہم ادھر پلٹ جائیں گے جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو مایا تو پھر ایسا بندہ کالذی اس آدمی کی طرح ہے استہوتہ الشیاطین، جس بندے کو پریشان کر دیا، دماغی طور پہ بوڑا کر دیا، الجھا دیا، حیران کر دیا جس کو شیطان نے، استہوتہ الشیطان کہ جس کو بہکا دیا اس کو شیطان نے، فی الارض زمین میں حیران، اور وہ جو ہے وہ پھر رہا پریشان پھر رہا ان سمجھ میں کرنا کی ہے۔ میں یہ اس آدمی کی طرح جو بندہ اپنے سفر پہ گیا اور آگے اس کو کوئی جو ہے وہ گمراہ ٹولہ مل گیا، شیطان مل گیا، اب یہ اس ساتھیوں کو چھوڑ کے پلٹ کے ادھر نکلا، اب اس کے ساتھ اس کو واضح دے رہے آ جاؤ، یہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتا، اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی میں نے جانا کدھر ہے۔ میں جس طرح ایسا سفر میں گم بندہ جو ہے وہ جنگل میں بیابان میں پریشان ہے اور بات سننے کے وہ سمجھ نہیں آتی کدھر جانی ہے، تو میں ہدایت سے پلٹا ہوا گمراہ بندہ اس کا حال بھی اسی بندے کی طرح ہوتا ہے جو سفر میں گم ہوا ہوتا ہے۔ مایا تو ایسا بندہ جو ہدایت کے بعد پلٹا جائے وہ اس بندے کی طرح ہوگا استہوتہ الشیاطین، جس کو بہکا دیا شیطانوں نے، فی الارض زمین میں حیران، اور وہ پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی، لہو اصحاب، اس کے ساتھی ہیں، یدعونہ، اس کے جو ساتھی ہیں، یدعونہ، وہ آوازیں دیتے ہیں اس کو، بلاتے ہیں اس کو، الی الہدی، ہدایت کی طرف، اور کہتے ہیں ائتنا، تو آ جا ہمارے پاس، اور سیدھا رستے پہ کھڑے ہیں اور بلاتے ہیں آ جا تو ہمارے پاس آ جا، سیدھا رستہ یہ ہے مایا، لیکن وہ پھر بھی نہ سنتا ہے، نہ جواب دیتا ہے، نہ پلٹ کے آتا ہے۔ کیوں؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندہ کسی کا دل نہیں پلٹ سکتا۔ مایا قل، کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک ہدایت جو ہے اللہ کی، یہ ہدایت جو ہے وہ اصل ہدایت ہے۔ اللہ دل پلٹے، اللہ دل پھیرے، اللہ دل چپاوے تو پھر ہی سمجھ آم دیجے، وگرنہ کسی نے آخیا سمجھ۔ یا ایک اور بات بھی اتنے کہتے جی فانس نے اے جی کی نے ایک قلب جاری کر دے رہے، ذکر دل لگا رہتا ہے، یہ سارے شیطانی عملے ہیں۔ اور بھئی ہدایت کا سب سے بڑا منبع قرآن ہے، ہدایت کا سب سے بڑا منبع بنیادی منبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن ہے، رسول اللہ کی دعائیں ہیں، یہ چیز ہدایت ہے۔ جو رسول اللہ کا طریقہ اسوہ یہ ہدایت ہے، کہ نہ قرآن پڑھنا نہ رسول سیرت کی ہے جی اے ہے جی اے فلاں سرکار نے دل جاری کرنے گے وہ کی نے، پھر کہندا تسی جتھے مرضی لگے رو دل آپ ہی ذکر کرتا رہے گا۔ یعنی ایسا شیطان دھوکا لے بھی تینوں توجہ دین دی لوڑ نہیں، تینوں اپنے آپ اللہ وال پلٹن دی لوڑ نہیں، تینوں تیری نیتی نتائیے عشق دا وضو، عشق دی نمازاں اپنے پڑھیاں پڑھائیاں نے، ہاتھ یار ہاتھ کار والے دل یار والے۔ یعنی ایسا شیطان نے پٹھی پٹی پڑھائی، کہندا ہاتھ کار والے تے دل یار والے، کہندا آپ جو مرضی کر دل اپنا ہر والے کی ہے وہ ذکر کر رہا ہے۔ اور او دے بات شیطانی ہتھ کنڈے جنی پی پرستی، اور او دے وچ جناب کی ہے او جڑی کرنٹ پی سرکار، ٹھیک ہے جی، وہ بھی شیطان غالب ہوندا، اور شیطان پلٹ پلٹ کے ماردا ہے، اور کوئی جناب دل تے ضرباں لاؤن لگا ہے، کوئی کسی انداز، یہ بھی سارا شیطان نے دھوکا دیتا ہے۔ حالانکہ قرآن نے کہا ہے کہ دیکھو نبی علیہ دل تے گناہ کرے تے ایک نقطہ لگ جاندا، توبہ کرے تے دل تو صاف نہیں ہوندا، نکل ہو جاندا، پالش ہو جاندا دل۔ قرآن اللہ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اویا دلاں نو سکون ملنا ہے، اے دے اندر اطمینان پیدا ہونا، اے دے یقین ودنا ہے، کادے نال؟ الا بذکر اللہ، قرآن نہ ذکر، نہ ذکر اللہ قرآن، ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات، اے دے نال دل سکنا، لیکن ادھر نہیں ہونا۔ تو فرمایا اصل ہدایت کس کی ہے؟ اللہ کی ہدایت، وہی اصل۔ اللہ پلٹے تے پھر اکرما نو چوکے
دریا جو بھی لے آਉਂਦਾ سمجھ آ گئی حالانکہ جنگਾਂ رسولوں نے کیتیاں نے ادھر ابو طالب ساری زندگی موڈا جوڑیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چاچا ہونے دے ناتے دشمنوں نے مول تکا بھی لایا ہے کہ میرا بھتیجا ہے تے دشمنوں نو یہ پتہ بھی ابو طالب دا بھتیجا ہے تے کوئی جرت نہیں کردا کہ ودن دی نبی علیہ السلام نو فائدہ بھی چاچے دا اینا چاچے نے ہر اوکھے ویلے کندا بھی جوڑیا ہے لیکن چاچے نے کہا کلمہ پڑھ دو پر کلمہ نصیب قل ان ہدی اللہ هو الہدی اللہ کی ہدایت اصل ہدایت ہے اس بات اللہ نے قرآن چ نماز پڑھائی نا بندے نو تے ہر نماز چ ایک جملہ سکھایا دعا کرنی آ ایویں اپنے مان تے ناد نہیں کرنا عقیدے تے ناد نہیں کرنا اس عقیدے اللہ دا شکر ادا کرنا فخر نہیں کرنا شکر ادا کرنا تے نال اللہ کو مزید دعا پتہ ہی کرنی اہدنا الصراط المستقیم ہدایت دی دعا اللہ یہ نہیں کہ بندہ پہلا گمراہی تے ہن دعا کی ہدایت دے دے یعنی ہجے بھی پتہ نہیں میں ہدایت ہے کہ نہیں یہ دا معنی یہ نہیں ہے یا اللہ من ہدایت دا مطلب رہنمائی اللہ میں تے ماڑا تے کمزور ہاں ہر کام وچ میری تو ہی رہنمائی کری سیدھے رستے دی مینوں میرے ذاتی معاملے ہون بچیاں دے ہون میرا کاروباری ہوے میرے دین دا معاملہ ہوے جڑا بھی میرا زندگی دا معاملہ اہدنا الصراط المستقیم ہر کام وچ اللہ تو میری سیدھے رستے پر رہنمائی فرما قل ان ہدی اللہ والہدی اللہ دی ہدایت اصل ہدایت ہے مایا و امرنا اور ہمیں تو حکم ہی ایک ہے اور حکم کیا ہے لنسلم کہ ہم تابع ہو جائیں جل رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے سانو حکم کی اللہ کے جھکن دا اسی اللہ اگے جتھے رب دا حکم آ گیا کھینچ لے مصور وہ تصویر جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان خدا فرمان محمد گردن سانو حکم یا امرنا ہمیں حکم دیا گیا ہے لنسلم کہ ہم کیا کہیں جھک جائیں تابع ہو جائیں لے رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے مسلمان کہتا ہے مسلم ہے نا دیکھو اللہ نے نام ہی رکھا بندے دا اپنے فرما بردار دا مسلم تے مسلم پتہ کینوں آندے نے اللہ نے کہا سانو حکم آ بندیو کہو یہ گل کہ سانو حکم آ کہ اللہ دے تابع ہو کے رہنا مسلم تے جڑا سلامتی اختیار کرے گا وہ کی بنے گا مسلم تے مسلم کی نہیں عربی زبان چ مسلم ایک اس اونٹ نو کہندے نے جس اونٹ کے ناک میں نکیل ڈالی ہوتی ہے مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس اونٹ کے ناک میں نکیل ڈالی ہو تو جدو اونٹ کے ناک میں نکیل ہو تو وہ مالک میں ہاتھ میں ہے اب وہ اونٹ آزاد نہیں ہے وہ اونٹ اپنے مالک کے کیا ہے پابند ہے جہاں مالک اشارہ کرنا کھڑا تو اونٹ کھڑا ہو جائے گا کہے گا کھینچے گا بیٹھ تو انہیں وہیں پر بیٹھ جانا ہے جہاں چلائے گا وہاں چلے گا جہاں روکے گا وہاں رکے گا یہ ہے مومن ٹھیک ہے جی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی اللہ میری نماز کا خالی قربانی کی یا اللہ میرا تو جینا مرنا تیرے واسطے محیای میری زندگی مماتی تے میری موت للہ رب عالمین تے مسلم اس اونٹ نو کہندے نے جدی نکیل اسے بات ہے کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر او دنیا مومن واسطے قید خانہ جے کافر واسطے جنت کیوں وہ بار ہے آزاد الفنڈر مومن نے ہر کم دے اندر پابند ہے اللہ دا اللہ دے رسول دا گھر دے مال تا اللہ رسول دی پابندی شہر دے بازاری مال تا اللہ رسول دی نمسیتے آئے گا تے اونا دی اللہ رسول دی پابندی جے او دی خوشی ہے تے اللہ دے رسول دے اللہ رسول دے مطابق جے او دی غمی ہے تے اللہ دے رسول دے مطابق اللہ او دی شادی ہے اگر او بچیاں دا معاملہ ہے تے اللہ رسول دے مطابق ہر کم دے اندر پابند ہے اللہ او دے آزاد نہیں ہے پابند ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ مایا لہذا تم نماز ادا کرو اور تم اسی اللہ سے ڈرو وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ یہ اللہ وہی اللہ ہے اسی کے اندر تمہیں اکٹھا کیا تو اکٹھے کیے جاؤ گے سارا پیشی بھی اسے رب جگہ ہونی جے ایک بار پھر ترما دورا لے مایا قل کہہ دیجئے اندعو من دون اللہ کیا ہم عبادت کریں کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ ما ان ہستیوں کو ان چیزوں کو لا ينفعنا نہیں وہ نفع دے سکتی ہم کو ولا يضرنا نہیں وہ نقصان دے اور نہ وہ نقصان دے سکتی ہیں ہم کو ونرد اور ہم پلٹا دیے جائیں علی اعقابنا اپنی ایڑیوں پر بعد اذ ہدانا اللہ بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے مایا نام کسی اور کی پوجا کریں گے نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہدایت ملنے کے بعد ہدایت سے پھر پلٹ جائیں اس بات نبی نے دعا بھی اللہ نے قرآن بھی سکھائی نا اللہ نے ایمان دیتا ہدایت دیتی تے دعا بھی کریا کر مال کا تے قائم بھی رکھی
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت دین تو بعد میں دوبارہ گمراہی والا جان دے، دل تیرے ہاتھ جی مالکا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ مایا بعد از ہدایت اللہ کے ہم پلٹا دی جائے بعد کہ اللہ نے ہدایت دے دی ہم کو، کلہ جی ایسا یہ اس آدمی جو ہدایت کا پلٹ جاتا ہے، کلہ جی یہ اس آدمی کی طرح ہے استہوت الشیاطین، جس کو جو بہکا دیا شیطانوں نے، فی الارض زمین میں، حیران وہ پریشان ہے، لہو اصحاب اس کے ساتھی ہیں، یدعونہ وہ بلاتے ہیں اس کو، الی الہدی ہدایت کی طرف، اور کہتے ہیں اس کو ایتنا تو آجا ہمارے پاس، قل کہہ دیجئے ان ہدی اللہ بے شک اللہ والی ہدایت، اللہ کی ہدایت وہ الہدی وہی اصل ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ کہ ہم تابع ہو جائیں، لِرَبِّ العالمین تمام جہانوں کے پالنے والے کے، وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ اور ہمیں حکم ہے کہ ہم نماز ادا کریں، تم نماز ادا کرو، وَاتَّقُوهُ اور تم اسی سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ذات ہے، اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تو اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔